ہمارے اگلے مہمان ہیں محترم جناب سیف اللہ فیضی صاحب۔ میں ان کے لیے کہتا ہوں بڑی میٹھی ہوئی شخصیت ہیں، خاک نشین ہیں۔ تجھ سے ہوا آشکار بندہ مومن کا راز، تجھ سے ہوا آشکار بندہ مومن کا راز، اس کے دلوں کی تپش، اس کی شبوں کا ڈار، اس کا مقام بلند، اس کا خیال عظیم، اس کا سرور، اس کا شوق، اس کا نیاز، اس کا ناز۔ آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کیا اسلامک اسٹڈی میں اور اب ٹاؤن شپ کالج میں لیکچرر ہیں۔ جناب تشریف لاتے ہیں محترم سیف اللہ فیضی صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه الكريم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل جل وعلا سبحانه وتعالى في محكم تنزيله اقرأ باسم ربك الذي خلق لفظ جب تک وضو نہیں کرتے، لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے۔ سامعین محترم، بے حسی کی دنیا میں، بے حسی کی دنیا میں دو سوال میرے ہیں، بے حسی کی دنیا میں دو سوال میرے ہیں، کس لیے کیا جائے اور کس طرح کیا جائے۔ سامعین محترم، بہت عمدہ گفتگو اور دلائل سے بھرپور محترم ڈاکٹر عبداللہ محسن صاحب اور مجھ سے بعد آنے والے جتنے بھی علماء اور اسکالرز ہیں، کلیسا محترم نے ان سب علماء کے درمیان میں یہ حیرانی ہے کہ آپ کے سامنے ایک طالب علم کو اپنا سبق سنانے کے لیے کھڑا کیا گیا۔ دو باتیں توجہ کامل اور طلب سادہ۔ موبائل آپ کے پاس ہی نہیں، جو احباب موبائل کا استعمال کر رہے ہیں آپ کو اشارہ نہیں، موبائل آپ کے پاس ہی رہیں گے، بس آپ کی ٹائم مختصر طلب صادق کی بھی ضرورت ہے اور توجہ کامل کی بھی ضرورت ہے۔ اس ساری محنت کا ایک آبجیکٹو ہے، ایک مقصد ہے، ایک مطلوب ہے، سو اس کو حاصل کرنا، ورنہ تو پھر عملہ والا بھاگ پہ کوئی چھٹلا نہیں، عملہ والا بھاگ پہ کوئی چھٹلا نہیں، بیلے بحثاں کر دینے بیکار نہیں۔ دو سوال ہیں اور ان سوالوں کا مقصد بالکل یہ نہیں ہوگا کہ میں کوئی اپنا تقویٰ یا کوئی اپنی صالحیت بتانا چاہتا ہوں اور آپ کی صالحیت اور تقوی کو امتحان میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ بس سوال ایک آئینہ ہوتا ہے، انسان اس میں اپنی صبح و شام کو، ماضی حال اور مستقبل کو دیکھ سکتا ہوتا ہے۔ میں یہ توحید کی طویل نہیں کروں گا، مجھے بے قراری کا پوری طرح ادراک ہے، بس پوری توجہ آپ کے مطلوب ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ اس وقت ہم ایک شادی ہال میں بہت عمدہ اور بڑی خوبصورت پروگرام میں شریک ہیں، اور ہمارا یہ یقین ہے کہ ایک بہت بڑی پیشی آنے والی ہے، ایک بڑی پیشی جس کا مجھے اور آپ کو سامنا کرنا ہے۔ یوں سمجھ لیجیے مالک ارض و سما، خالق کون و مکان کے سامنے ہم سب موجود ہیں۔ آپ کی بہت توجہ مطلوب ہے، واقعہ بہت سنیں گے، ممکن ہے کہ سوال مجھے بھی یاد رہے، میں اس کا مخاطب ہوں، اس کے بعد آپ ہیں، شاید یہ سوال ہمارے ذہن و دل پہ دستک دیتا ہے
اور ہمیں خود ہمارے اپنے ایمان کی کم از کم خبر دیتا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. لوگوں کو صرف اتنا احساس ہو رہا ہے وائے ناکامی متائی کاروان جاتا رہا, کاروان کے دل سے احساس نیا جاتا رہا. شاید یہ احساس بیدار ہو اور اس کی بیداری اس محفل اور اس خوبصورت مجلس کے کو نتیجہ خیز کر سکے. یوں سمجھیے کہ ہم مالک ارض و سما, خالق کون و مکان کے سارا جلال و جبروت جس کے پاس ہے, اس کے سامنے کھڑے ہیں روزے جلال والے کے ساتھ. اور ہم سے صرف ایک سوال کرتا ہے, میں تم سے تمہاری 50-60 سالہ زندگی کا سوال نہیں کرتا, بہت سے مہینوں اور ہفتوں صبح شاموں کا سوال نہیں کرتا. آپ اپنی پوری زندگی میں سے بہت سے سالوں, مہینوں, ہفتوں, دنوں کی نہیں, اور کسی ایک شب اور دن کی بھی نہیں. ہماری چابی گم ہو جائے, ہمیں کسی کو بتانا نہیں پڑتا کہ میری چابی گم ہو گئی. میں موٹر سائیکل پہ آیا ہوں یا آپ گاڑی پہ آئے ہیں, آپ کی گاڑی کی چابی گم ہوگی تو جب آپ باہر لان میں کھڑے ہوں گے تو کسی کو بتانا نہیں پڑے گا کہ آپ کی چابی گم ہوئی ہے. آپ کی باڈی لینگویج بتا رہی ہوگی, آپ کا وجود آپ کی پریشانی کا اظہار کر رہا ہوگا, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی. میری چابی گم ہوتی ہے, میری گاڑی گم ہوتی ہے, میری فیکٹری کو آگ لگتی ہے, کوئی بھی حادثہ, کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو یقین جانیے, ذرا اپنے احساسات اور محسوسات کو ذرا تازہ کیجیے. جب کبھی کسی شخص کا بیٹا گم ہو جاتا ہے, اس کی راتوں کا چین آپ جانتے ہیں, وہ کروٹیں لیتا بے قرار, وہ کروٹیں لیتا شب کو گزارتا ہے. نیند اس کی آنکھوں سے دور رہتی ہے, پہلو بدلتے اس کی باتیں گزرتی ہیں. حادثہ ڈیسائیڈ کرتا ہے, واقعہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. جتنی بڑا حادثہ, جتنا بڑا واقعہ اور جتنی بڑی پریشانی ہوتی ہے, انسان کی کروٹیں بھی اتنی اور ویسی ہی شدید ہوتی ہیں. مالک السما ہم سے جو دوسرے ہیں, علماء ہیں اور طلباء کرام ہیں بہت سے. میں نے کہا یہ سب سے پہلے یہ سوال تو میرے لیے آئینہ ہے, چونکہ یہاں پہ ماشاءاللہ تخصص فی دعوت و افلاح کے طلباء نہیں علماء موجود ہیں. شاید یہ نصیحت میرے کام آ جائے اور اس بہانے آپ کے بھی کام آ جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میں تم سے تمہاری ساری زندگی کا سوال نہیں کرتا, ادھر دیکھ لو پریشانیوں میں لوگوں کے جینے کے سلیقے کرینے کیا ہوتے ہیں, ان کی صبح شامیں اور ان کے دن اور راتیں کیسے ہوتے ہیں. میں تم سے تمہاری پوری زندگی بہت سے دنوں اور راتوں کا سوال نہیں کرتا, صرف ایسا کرو, صرف ایسا کرو. تم مالک تھے, تم پہ نسلوں کا بھاری گناہ تمہارے بندھے تھا, اور اگر تم ایک باپ تھے تو ہم نے اولاد جب تمہیں دی تھی تو ہر طرح سے پاکیزہ, جب یہ ننھا منا بچہ ہم نے تمہیں دیا تھا تو اس پہ کوئی علائش موجود نہیں تھا, اس کا ظاہر اور باطن سب کچھ پاک تھا. ذرا سوچو, عالم ہو میں اپنے بھی باپ ہو, ذرا اتنا بتا دو, اس پوری زندگی میں یہ ساری 60 سالہ زندگی ہم نے تمہارے سامنے بکھیر کے منتشر کر کے رکھ دیے. ڈھونڈو اس میں سے ہمیں کسی شخص کی, کسی ایک گھڑی کی ایک کروٹ لا دو جو رات کے کسی پہر شدت غم میں, شدت کرب میں اور اس ذمہ داری کی احساس میں تم نے وہ ایک پہلو بدلا ہو جو ہمارے غم کا پہلو ہو. کوئی ایک کروٹ جو میرے حبیب کے دین کے غم میں تم نے بدلی ہو. ہم تم سے تمہاری 25 سالہ 30 40 50 60 سالہ زندگی کا سوال نہیں کرتے. اپنی پوری زندگی میں ہمیں ایک کروٹ لا دو, صرف ایک پہلو غم کا بدلا ہوا لا دو. ہم تمہیں جنت ہی نہیں, جنت الفردوس سے دیں گے. نسلوں کے معمار و رہبر پر یہاں اور امت کی رہبری کرنے والے بھی بہت سے, اور بحیثیت والدہ اور والد کے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے والے, جاننے والے. سچ بتائیے, ہمارے پاس موقع بھی چھوٹی سی پیشی ہے, ایک بڑی پیشی کا ہمیں سامنا کرنا ہے. یقیناً کیا بات ہے, یہ ایک سوال نہیں ہے
جسے میں نے خطابت کے سہارے کے لیے آپ کے سامنے رکھ دیا ہو، یا مجھے کوئی اپنا ٹائم گزارنا مقصود تھا، کوئی بہت اچھا سوال ہوگا، ایسا نہیں۔ یہ ایک ضمیر اور دل پہ دستک ہے۔ سوچی میرا بیٹا فجر کی نماز اس نے نہیں پڑھی، کتنی امی ہیں، کتنی مائیں ہیں اور کتنے باپ ہیں جو ہم سے پہلو بدلتے ہیں، میرے بیٹے نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، میرے بیٹے کا چہرہ کائنات کے سب سے حسین و جمیل انسان کے چہرے سے ملتا نہیں۔ یہ حادثہ، یہ واقعہ، یہ سانحہ کیا کم ہے، اور اگر اب بھی میرے پاس کروٹیں اور پہلو نہیں ہیں تو پھر مجھے باقی کرنے کی سوچتے ہیں۔ مجھے کہا گیا تھا نظام، پھر مجھے واقعی ہی مجھے محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ مجھے واقعی تربیت کی ضرورت ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَخِيلٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ تُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ یہاں ٹخنوں سے اوپر شلوار کرنا عظیم المرتبہ سنت ہے، اور ہر سنت کائنات کی سب سے خوبصورت۔ اگر کائنات کا کوئی حسن و جمال ہو سکتا ہے تو ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا حسن و جمال کا شاہکار ہے۔ اگر شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا سنت ہے تو وہ غم جو زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبحوں کو مسترد جس نے رکھا، جس نے شاموں کو مسترد رکھا، جس نے دنوں اور راتوں کو مسترد رکھا، ہم اہل الحدیث ہیں، یہ غم بھی آپ کی سنت ہے، یہ غم بھی آپ کی سیرت کا حصہ ہے۔ یہ غم، یہ درد، یہ فکر، اس کے بغیر آپ جتنی چاہیں اچھے دار کام کریں، آپ جتنی چاہیں کاٹ کر آپ جائیں گے، بہت سی ذمہ داریاں مختلف آپ کی ہوں گی، آپ جتنی چاہیں مدعین گفتگو کیجیے گا، فکر نہیں ہوگی تو پھر فیصلے نہیں ہوگی۔ ہدایت کے فیصلے فکر کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ اس کو کتنی لگی ہے میرے گھر کے اندر بے نمازی ہو اور میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں، غم زدہ نہیں ہوں، میرے محلے میں لوگ بے نمازی ہیں اور ان کا تعلق میری مسجد کے ساتھ ہے اور میں بے فکر ہوں، تو مجھے ضرورت ہے ایک سوال، اور اس سوال میں ہمیں خود کو دیکھیں، محسوس کرنے اور اس کے مطابق اپنے کردار کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات ذرا اس سے بھی ذرا معذرت کے ساتھ ذرا خطرناک نہ ہو جائے، محسوس بھی نہ کیجیے گا۔ موبائل میڈیا، انٹرنیٹ کی دنیا ہے، طبیعت بہت نازک ہے، اور کہیں گرام بار نہ ہو، اگر گرام بار نہ ہو تو دوسرا سوال۔ مالکی ارض السماء، بہنوں سے گزارش ہے، ان کی آوازیں آ رہی ہیں، بہنوں سے گزارش ہے، یہ ہے شادی حالی لیکن آج ایک دینی پروگرام ہے۔ مالکی ارض السماء، ایک سوال بیٹھا ہمارے سامنے اور ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اپنی پوری زندگی میں۔ ایک سوال دوسرا، جب ہم تم سے تمہاری ساری زندگی کا پہلے بھی سوال نہیں کرتے، کچھ سالوں، مہینوں، ہفتوں، دنوں کا بھی سوال نہیں کرتے، تم دین کے نمائندے تھے، تمہارا دین کے ساتھ تعلق تھا، تمہیں دین سے محبت تھی، تم صرف ایسے کرو۔ ایمان کی نشانی ہوتی ہے، ایمان کی نشانی ہوتی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ لوگ کہتے ہیں اس دن جی نہیں لگتا، مجھے اپنے اس ہال کے تمام آڈینس کا پوری طرح احساس ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس دن جی نہیں لگتا، اور پھر اس دن کچھ اچھا نہیں لگتا، میں اس سے ٹوٹ کے چاہتا ہوں، وہ میرے خیالوں میں بسا ہے، وہ میرے دل کی دھڑکنوں میں بسا ہے، اور چاہتوں کے جہاں ہیں کہ اس کے میرے قلب میں آباد ہیں۔ یہ جملے فکر سنجے میگزین میں ہم نوجوان نسل کرتی ہے، اپنے میسیجز میں دکھائی دیتی ہے۔ اللہ نے بھی ایمان کی ایک نشانی ذکر کی ہے، بہت سی نشانیوں کی طرح والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اسے ٹوٹ کے چاہتے ہیں، ایمان والے اسے ٹوٹ کے چاہتے ہیں، ان کے دل کی دھڑکنوں میں صرف اللہ بسے ہیں۔ اسی لیے تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا تھا انما جعل القلب لحب اللہ تعالی، دل تو اس کی محبت کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ساتھ یہ رکھتے ہیں، ہم تمہاری پوری زندگی کی بات نہیں کرتے اور تمہاری ادا کردہ ساری زندگی کی ساری نمازوں کا سوال بھی نہیں کرتے، یہ تمہاری 50 سالہ زندگی بہت سی لمحات الصدور یوم تبلی السرائر،
یہ تمہاری پوری زندگی کا جو اثاثہ اور سرمایہ ہے یہ ہم نے تمہارے سامنے کھول دیا ہے. تم اس کو بہت اچھی طرح ٹٹولو نہیں, اچھی طرح جانچو پرکھو دیکھو. یہ تمہاری زندگی کا سارا حاصل بہت سی معافی سے, چاہتوں کا تعلق یہاں سے ہوتا ہے دلوں کے ساتھ. بہت سی معافی سے یہ جو تمہارے قلب کے اندر چاہتوں کی دنیائی کائناتیں اور محبتوں کے جہاں اور مچلتے دل ہوتے تھے, اس دل کی محبتوں چاہتوں اور جو چیزیں شوق تھی, سج دھج کر رو فر واہ واہ بلے بلے, موج مستی لذت مزہ چٹکارا, نہ جانے کیا کچھ تھا جس کی چاہتوں میں تم مبتلا تھے, آج ہم تمہارے دل میں موجود یہ سارا کچھ نکال کے تمہارے سامنے رکھ چکے ہیں. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ يَوْمَ تُبْلِ السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. جب ہم ان سے بہت سے بھیدوں کی بات بھی نہیں کرتے, ہم بہت سی محبتوں اور چاہتوں کی بات بھی نہیں کرتے, صرف اتنا ہے, صرف اتنا ہے, ہم بہت بات نہیں کرتے. ذرا سوچو اپنی پوری 60 50 40 جتنی تمہاری زندگی تھی, ذرا غور کرو, سوچو اپنی پوری زندگی میں کوئی ایک نماز جب تم اپنے گھر سے ہمارے گھر کی طرف نکلے ہو تو بہت اچھی بات ہے, وہ خوش نصیب لوگ ہیں, مقدر کا سکندر ہے, اس زمین پہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے, خوش نصیب ہیں. ہم نے تمہارے سامنے تمہاری پوری زندگی کا سب کچھ رکھا ہے, یہ تمہاری ادا کردہ نمازیں تمہاری رکھی ہیں, تمہارے شوق, تمہاری محبتیں, تمہارے مچلتے دل میں جو کچھ تھا اس نے سب رکھا ہے. ذرا ایسے کر دو, اس سارے اثاثہ جان کو تم ہمارے پاس لے کے آئے ہو اور سرمایہ حیات کو ہم نے تمہارے ساتھ سامنے پھیلا دیا ہے, رکھ دیا ہے, بس اس میں سے ایسا کرو اپنی پوری زندگی میں سے کوئی ایک نماز کہ جب تم اپنے گھر سے نکلے تھے اور ہمارے گھر کی طرف آئے تھے. آپ توجہ دیجیے گا, اپنی نمازوں پر غور کیجیے گا. اس سوال کا جواب ہم نے اپنے عمل سے دینا ہے, سوچنا ہے کہ جب تم اپنے گھر سے ہمارے گھر کی طرف نکلے تھے تو کوئی ایک نماز تو ایسی لا دو, ایک نماز کا ایک سفر ایسا لا دو کہ تم بے قرار دل کے ساتھ نکلے تھے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی طرف تو انسان دیوانہ ہو جاتا ہے, اس کی طرف تو انسان والہانہ جاتا ہے اور اس کا دل تو بلی میں اچھلتا ہے, اور اس کی طرف مچلتے دل کے ساتھ چاہتوں, شوق اور محبتوں کے جہاں آباد کر کے جاتا ہے. تم اپنی پوری زندگی میں سے ہمیں ایک ہماری نماز لا دو جسے تم نماز شوق کہہ سکو, جسے تم نماز محبت کہہ سکو, اور جسے تم نماز چاہت کہہ سکو. ہم تمہیں جنت کی نہیں, جنت الفردوس دے دیں گے اور چلیں گے بھی نہیں. تم توحید خالص کے دعوے دار ہو, الحمدللہ, اللہ کا بڑا شکر ہو سکے. تم توحید خالص کے دعوے دار ہو, ایسے کرو, یہ بھی توجہ میں رکھو. توحید خالص کے دعوے دار ہو تو کوئی ایک نماز خالص ہی ہماری نکال کہ جب تم نے نماز شروع کی تھی تو پھر تمہاری سانسوں میں ہم بسے تھے اور تمہارے خیالوں اور سوچوں میں ہماری عظمتوں کا احساس تھا. اور سچی بات یہ ہے, وقت بہت قلیل ہے. آپ کوئی ایک مسجد سے نکلتے ہوئے کوئی ایک سفر, ایک تو جانے کا سفر, ایک واپسی کا سفر بھی دیکھ لیتے ہیں. جب تم ہمارے گھر سے نکلے تھے تو جس سے محبت ہوتی ہے اس سے بچھڑنے کا بھی پورا سما اور پورا ایک جہاں ہوتا ہے. ہم تم سے تمہاری پوری زندگی کا سوال نہیں کرتے, کوئی ایک سفر جو تم پھر میرے گھر سے نکل کے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے تو تم میرے گھر کو اداس کرنے سے رکھتے تھے. حادثات کی زندگی ہے, ایکسیڈنٹس کی زندگی ہے, نہ جانے کیا, مغرب کو سے پھر سے ملاقات ہوگی تو اثر ہے اس کے گھر کو پھر دیکھتے چلتے ہیں اور اداس نظروں سے دیکھتے چلتے ہیں. محبتیں ہوں تو اداسی ہوتی ہیں, محبتیں ہوں تو دل مچلتے ہیں, محبتیں ہیں تو شوق کے لیے انسان کا دل واقعہ بے قرار بھی ہوتا ہے, بے کلی بھی ہوتی ہے, بے چینی بھی ہوتی ہے. یہ بے کلی, یہ بے قراری, یہ بے چینی, یہ والہانہ جانا, یہ بے تابانہ جانا اور مچلتے دل کے ساتھ جانا, بتائیے دن سے نایاب کامیابی نایاب نہیں. کیا بات ہے. اور پھر اگلی بات, میں نے صرف ایک نماز کی بات کی ہے, ایک اداس کہیں نظر کی بات کی ہے, اور اگر اس نے اتنا کہا کہ یہ سارا تمہارا سانسہ جان سرمایہ یاد ہم نے بکھیر رکھا ہے یہاں پہ, جو پھر تم ایک
ایک ایک ڈھیری پہ جاؤ، تمہیں یہاں زن کی ڈھیری بھی ملے گی، تمہیں یہاں زر کی چاہتوں کا ڈھیر بھی ملے گا، تمہیں یہاں زمین کی خواہشوں کا ڈھیر بھی ملے گا، اور یہاں برائٹ فیوچر سے برائٹ کیریئر کے ڈھیر بھی پڑے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، سارا کچھ یہ پڑا ہوا ہے۔ ہم زیادہ کی بات نہیں کرتے، تم ایک رتی ہماری چاہت کی، ایک رتی ہماری چاہت کی لا دو، ہم کو جنت میں جنت الفردوس دیں گے۔ احباب نے کہا تھا کہ نظام تربیت اور اسماء الحسنی، میں نے کہا کہ پہلے یہ احساس ہونا بڑا ضروری ہے کہ کیا تربیت کی ضرورت بھی ہے، تربیت کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں۔ ان سوالات کے بعد اگر میں یہ احساس ہی بیان کر سکا کہ کیا واقعہ تربیت کیا ہوگی، میرا رب سے کتنا تعلق، یہ تربیت ہے۔ میں استاد ہوں کہ میرے بچوں کا رب سے کتنا تعلق، یہ تربیت۔ میں باپ ہوں تو میرے بچے مجھ سے مٹن اور چکن بریانی کا سوال کرتے ہیں اور انواع و اقسام کے کھانوں کا سوال کرتے ہیں، کبھی یہ نہیں کہا کہ ابا جی آج کی 5 منٹ کی نماز میں 15 منٹ، کہاں گیا وہ بچہ جس نے ایک مہینوں کے لیے گزارش رات کے لیے جس نے مسلح ڈال رکھا تھا؟ ہمارے دوست کہنے لگے کہ مسلح ڈال رکھا تھا بیٹے نے، تو میں نے پوچھا بھائی ابھی سے الگ تھلگ بیٹھے ایک کمرے میں، کہنے لگا کہ رمضان آ رہا ہے ابھی رونے دھونے بیٹھے سوچ رہا ہے۔ اگر یہ آپ کو گھر میں آپ کے بچوں میں ہے تو سمجھیے آپ کے بچوں میں آپ کے خود اپنے اندر موجود ہے۔ میں بچوں سے بارہا کہتا ہوں، میرے بھی بچے حافظ محفوظ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، میں ان سے بارہا کہتا ہوں بھائی اپنی منزل سناؤ، اپنا قرآن پڑھو، لیکن میں خود موبائل نکال کر بیٹھا ہوں تو دھوکہ دیتا ہوں، میں موبائل پہ بیٹھ کے ان کو قرآن کریم کی بات کرتا ہوں، کیا تربیت ہے؟ یعنی میں اپنے ہاتھ میں قرآن میں پڑھوں، پھر واقعی میرے بچے قرآن کے ساتھ تعلق رکھیں گے۔ تعلیم ہو گیا، اور اسماء الحسنی ایک مکمل نظام تعلیم ہے، اور اسماء الحسنی ایک مکمل نظام تربیت ہے۔ اور محترم قاری صاحب کا بہت شکریہ۔ میں یہاں پہ آپ کو ایک بات کر رہا ہوں، ٹائم ختم ہو گیا، میرے دوست نے اشارہ کر دیا۔ یہ ایک پورا مقدمہ ہے کہ اس وقت یہ جو سسکتی انسانیت ہے، یہ جو موج مستی کی طرف سر پر دوڑتی نسلیں ہیں، ان نسلوں کو اگر پھر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، مکمل نظام تعلیم، مکمل نظام تعلیم اور مکمل نظام تربیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء کے اندر موجود ہے۔ اور چونکہ وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ کسی وقت موقع ملے گا تو ضرور تفصیل سے اس مقدمے کی وضاحت رکھوں گا۔ شیخ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء اپنے اندر مکمل نظام تعلیم رکھتے، مکمل۔ اس وقت میں نے کہا یہ جو موت مستی کی طرف سر پر دوڑتی نسلیں ہیں، اور یہ کیا کہ سورج پہ گھر بنانا، ویسا بھی ذکر کر رہے تھے اور گیلانی صاحب بھی ذکر کر رہے تھے، اور سارے قاصد یہ کیا کہ سورج پہ گھر بنانا اور اس پہ چھاؤں تلاش ہے۔ یہ کیا کہ سورج پہ گھر بنانا، گھر بھی سورج پہ بنانا، اور اس پہ چھاؤں تلاش کرنا، کھڑے بھی ہونا تو بڑی گلوں پہ، پھر اپنے پاؤں تلاش کرنا۔ صفات اللہ ومن احسن من اللہ صفات ونحن الوارثون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء زندگی میں حسن بنیاد ہے، اور کامیابی کے لیے نجات کا بنیادی مدار زندگی کے لیے حسن، زندگی کے اندر حسن کا ہونا۔ حسن سے کیا ہوتا ہے؟ یہ حسن ملتا کہاں سے؟ یہ اسماء الحسنی سے۔ اس لیے اللہ نے صفات اللہ ومن احسن من اللہ صفات، جو یہاں کی زندگی اور وہاں کی زندگی میں، اس زندگی میں حسن زندگی اور شعور میں حسن شعور، معاشرت میں حسن معاشرت، اور انسان کو جس حسن انسانیت کی ضرورت ہے وہ کامل طور پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء میں موجود ہے۔ اور دوسری بات جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ان 3 باتوں کو ذرا ذہن میں شاید بات انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے سے جو مطالبہ کیا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، توجہ طلب ہے لفظ احسن عمل، اللہ نے ہم سے جو مطالبہ رکھا ہے وہ احسن عمل ہے۔
اثر عمل کا بہت اچھا ترجمہ اردو میں موجود نہیں ہے، انگلش کے اندر ذرا اچھا ترجمہ موجود ہے. آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس اللہ کو مطلوب ہے. اب ایکسٹرا آرڈینری پرفارمنس، اب یہ ایکسٹرا آرڈینری پرفارمنس اللہ کو مطلوب ہے، نجات کا مدار ہے. اب یہ ایکسٹرا آرڈینری پرفارمنس پرفارم کرنے کے لیے اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ صفت اللہ ہے. ومن نفسن من اللہ صفات، اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وآخر دعوانا الحمد للہ. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.